السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز. میں ہوں عاصم بھٹی. ماضی کی جو ہم نے ایپیسوڈ آپ کے سامنے لائے اس میں بھی ذکر کیا گینگ وار کا، اور گینگ وار آج جو ہم ذکر کریں گے، گینگ وار والے اپنے مخالفین کو کس طریقے سے مارتے تھے. ہم نے سنا، دیکھا، پڑھا کہ ہمیشہ سے مخالفین کو مارنے کے لیے مارتے ایسے کہ جیسے عبرت کا نشان بناتے، لیکن لیاری والے بھی اپنا ایک ان کا منفرد انداز تھا کہ انتہائی درندگی سے، وحشیانہ طریقے سے اپنے مخالفین کو مارتے تھے. اسی پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شاہد انجم صاحب. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، لیاری گینگ وار کے کارندے اپنے مخالفین کو کس کس طریقے سے مارا کرتے تھے؟ دیکھیں، یہ ایک سفاک قاتل تھے، اور یہ شاید اس لیے سفاک بنے تھے کہ یہ اپنی دہشت جو تھی وہ قائم رکھنا چاہتے تھے. یہ گینگ اس لیے بنائے گئے تھے چونکہ کراچی کا جو علاقہ لیاری تھا، خاص طور پہ وہ پرانا اس کو اولڈ سٹی ایریا بھی کہا جاتا تھا، اور اس میں سب سے بڑا جو بینیفٹ وہ لے رہے تھے، جو وہاں گینگ تھے، جو وہاں ڈان بنے ہوئے تھے، وہ اس کا بینیفٹ اس لیے لیتے تھے کہ جو کراچی کے سب سے بڑی مارکیٹیں ہیں ان کے گڈاؤن سب لیاری میں تھے. تو یہ ان سے بتہ کلیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے مارتے تھے تاکہ ایک ہسٹری بنے کہ ہم نے بہت شفاف طریقے سے جو ہے یہ قتل کیا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، اور کڈنیپ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کاٹے گئے، زبانیں کاٹی گئیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کو پہلے انجیکشن لگائے جاتے تھے، اور ان کو لاچار کرنے کے بعد باقاعدہ جس کو ہم یہ قصائی بغدہ کہتے ہیں، اس بغدے سے لوگوں کو کاٹا گیا تاکہ ایک دہشت پھیلے. بوریوں میں بند کیے گئے، اور ان کی لاشیں جو تھی اکثر ان کے گھروں کے سامنے پھینکی گئی تاکہ ایک دہشت کا سما بنے اور لوگ ان کی بات کو مانیں. وہ جو کہیں اس کی بات پہ وہ لبیک کہیں، نہ کہ ان کو انکار کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو وہاں لوگ قتل ہوئے ان کو دوسرے علاقوں سے کڈنیپ کر کے لایا جاتا تھا، اور بلکہ یہاں تک کہ جب ٹارچر سیل جو برآمد ہوتے تھے، مختلف جو کاروائیاں ہوئیں، اس میں ہم نے دیکھا زنجیریں ملیں، چھریاں ملیں، کلاڑیاں ملیں، بگدے ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ آور چیزیں وہاں بہت ملیں، کیونکہ جو قاتل تھے ان کو نشہ اتنا دے دیا جاتا تھا. یہ خاص طور پر تریاک ہم نے پہلی بار سنی تھی جب لیاری میں یہ ایشو ہوا کہ وہاں کس طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو تریاک پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. شاید اس کا نشہ جو ہے وہ کئی گھنٹے تک جو ہے بندے کو اس طرح سے کر دیتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے، اور اس کو بے معنی طریقے سے قتل کرنا ہے. لوگوں کی کھالیں اتاری گئی. آپ بھی اس وقت فیلڈ میں ہوتے تھے، ہم خود جا کے دیکھتے تھے جس طرح سے لاشیں جو تھی بے غور و کفن آتی تھیں، اور اس میں کوئی جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی نوجوان کا کانسیپٹ نہیں تھا، بوڑھے کا نہیں تھا، کسی بچے. وہ جو بھی کرتے تھے وہ اس طرح سے اپنی دہشت پھیلانا چاہتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو ہی مانیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، ہم نے تو بہت ٹارچر سیل ایسے دیکھے جس میں سوراخ کیے ہوئے تھے. تو ہم نے ایک جو تھا وہ پولیس افسر، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ لوگوں کو اس کے گردن اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کر ان کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو وہاں لوتھڑے پڑے ہوئے تھے انسانی جسموں کے، بلڈ ہم نے بہت زیادہ دیکھا اس دور میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گولی مارنے کا کنسیپٹ بہت کم تھا، کیونکہ گولی مارنے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ گولی مار کے بڑا آسانی سے بندہ مر جاتا ہے، اور اس کا وہ اس طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں دہشت نہیں پڑتی کہ ہم نے کوئی دہشت پھیلانی. ہاں، پھر گینگ کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر اپنے محلوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ دوسرے محلے میں کرتے تھے، اور وہاں جس کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ ان کے محلوں میں لا کے کرتا تھا. وہاں کے لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ بتاتے تک نہیں تھے کہ کسی کو کڈنیپ کر کے لایا گیا ہے. اس لیے زیادہ تر میں نے یہ بھی دیکھا اس میں اس پورے جو سنیریو تھا کہ جس کو کڈنیپ کیا جاتا تھا نا، اس کو بھی نشے کے انجیکشن لگا کے تاکہ چیخو پکار نہ ہو، اور خاموشی سے لا کے اس ٹارچر سیل میں کئی روز تک اس پر تشدد کیا جاتا. اس کے بعد اس کو بے معنی طریقے سے قتل کیا جاتا تھا. شاہد صاحب، یہ جو گینگ وار کے لوگ تھے اپنے دہشت مزید پھیلانے کے، یہ اپنے ناموں کی عرفیت بھی رکھتے تھے. کوئی ان کے نام کس طرح کون رکھتا تھا، کیسے رکھے جاتے تھے نام؟ نہیں، نام تو دیکھیں نا وہ اس سٹائل میں رکھے جاتے تھے. جیسے جبار جھینگو تھا. جھینگو کیا نام ہے؟ یہ کراچی کا ایک ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ رہا ہے کہ آپ اپنے نام کو تبدیل کریں اور پھر اس طرح سے جا کے جو اپنی دہشت پھیلائیں. کوئی بھی اصلی نام سے جو تھا وہ نہیں وہاں کسی کو پکارا جاتا تھا. اس کی ایک وجہ اور بھی تھی.
وہ یہ تھی کہ جب مقدمات درج ہوتے تھے نا تو اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اصلی نام چلا جائے گا تو پھر شاید نادرا سے میچ ہو کے ہم بآسانی جو ہے وہ ہمیں پکڑ لیا جائے، اور اس میں تقریباً نام جو تھے اصلی نام کسی کا نہیں تھا، ان کو عرفیت سے ہی وہ کام کرتے تھے، عرفیت سے ہی جو ہے وہ پہچانے جاتے تھے، اور عرفیت سے ہی ان کو ان کے گینگ کے جو سربراہ تھے وہ بلاتے تھے، اور ان کا رابطہ بھی انہی ناموں سے ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت لیاری میں جو تھا وہ ایک مخبری کا نیٹ ورک بھی بڑا تیز تھا، لیکن نیٹ ورک بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے اصل ناموں سے لوگ ان کو پھر بھی پہچانتے، محلے والوں سے پوچھ لیا جاتا تھا۔ ایف آئی آر کے جو اندراج ہوئے ہیں اس میں ان کا اصل نام عرفیت کے ساتھ لکھا گیا، شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اصل نام نہیں پتہ، جس طرح اپنا لیاری میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 12 یا 13 لوگ ایسے تھے جو ہمارے سامنے مارے گئے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام کے ساتھ عرفیت یا ان کی کاسٹ یہ دونوں لکھی جاتی تھی۔ جیسے رحمان ہے تو اس کا نام عبد الرحمان تھا لیکن ڈکیت پڑ گیا، ارشد اس کا نام ارشد تھا، پپو پڑ گیا، یہ دو گروہوں کے سربراہ تھے نا، تو جب ان دونوں نے اپنے نام چینج کیے تو پھر آگے جو انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے ان کی بھی عرفیت ہی رکھی، اور ویسے بھی کراچی میں دوسرے گینگ بھی آپ دیکھیں نا، لیاری گینگ کے علاوہ بھی انہوں نے بھی عرفیت پہ زیادہ آپ نے ارشد پپو کا ذکر کیا تو یاد ہے کہ ارشد پپو کا قتل کیسے ہوا تھا، اس کو کہاں سے اغوا کیا، کس نے، کون لایا، کون کون ملوث تھا، کون کون لوگ اس کو مارنے میں شامل تھے؟ آپ دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں مکافات عمل کی، پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ لوگوں کو بے ایمانہ قتل کیا جاتا تھا، تو پپو کا قتل بھی پھر اسی طرح ہوا، یہ اسی کی کڑی کو کڑی جو تھی وہ ملائی گئی، اور ڈیفینس سے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ وہاں سے اغوا کیا گیا، یا کسی کے ساتھ پولیس والوں کے کہنے پر مل کر اس کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا، پھر اس کو لیاری لایا گیا، وہاں اس کو قتل کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس کی گردن الگ کر کے اس کا فٹ بال بنایا گیا، تو یہ بھی ایک عبرت کا نشان بنایا گیا نا، اس کو دکھایا گیا ان کی گینگ کو کہ اگر ایسے ہوگا تو پھر ایسے ہوگا۔ تو پپو کیا کرتا تھا، وہ بھی مخالفین کے اسی طرح لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور پپو کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا، اور اس کے گردن اڑا کے اس کو فٹ بال بنا کے روڈ کے اوپر کس طرح اس کے دھڑ کو کھینچا گیا۔ تو یہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بیج بویا ہوا تھا وہ آپ نے کاٹا تھا، اور پھر آپ یہ دیکھیں بے بسی ہمارے سیکیورٹی اداروں کی کہ اس وقت باقاعدہ ایک ریلی کی شکل میں اس کی باڈی کو جس طرح گھسیٹا گیا، اور جتنے لوگ اس میں شامل تھے اور جس طرح فائرنگ کی گئی، یار وہ کوئی بھولنے والی بات تو نہیں ہے نا، لیکن کسی نے روکا ان کو؟ کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کہ تمام لوگ جو تھے وہ ایک تو ارشد پپو کے مرنے پہ کچھ زیادہ لوگ جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں غمزدہ نہیں تھے، مخالفین بہت خوش تھے، ظاہر ہے اس کا جو پلڑا تھا وہ تو غمزدہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سیکورٹی والے تھے وہ شاید اس بات سے خوش تھے کہ چلو ایک ایسا کردار ختم ہوا، چلو اب دوسرا جو ہے ایک ہے، اس سے تو اب ان کے کیا جو تھے ان سے تعلقات تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد ایف آئی آریں ہوئیں، آپ کو پتہ کتنے پولیس والے بھی اس میں جو تھے وہ نامزد ہوئے، وہ تمام لوگ ساتھ تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو کڈنیپ کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اور پھر لا کے جس طرح اس کی سر کو فٹ بال بنایا گیا، تو یہ تو پھر ہونا ہی تھا۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ لیاری بھی کوئی نو گو ایریا تھا؟ لیاری میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ کچھ علاقے ایسے جہاں پر جانے سے اجتناب کرتے تھے؟ افشانی گلی اور کیا تھا؟ ہم نے تو شروع سے سنا ہے افشانی گلی میں کیا تھا، افشانی گلی میں کوئی نہیں جاتا تھا، صرف وہ پولیس افسران جاتے تھے، جیسے آپ کو یاد ہے ناصر بلوچ ایک انسپیکٹر شہید ہوا تھا، شہید ہو گیا تھا، سی ٹی ٹی والا، وہ بلوچ بھی نہیں تھا، وہ بیسیکلی ہزارے کا رہنے والا تھا، لیکن وہ لیاری میں پیدا ہوا، پلا بڑا، وہاں کی زبان سمجھتا تھا، لیکن بعد میں پہلے اس کو ناصر بلوچ ہی سارے کہتے رہے، وہ تو اس کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ یہ ناصر بلوچ بیسیکلی پٹھان تھا، ہزارے کا رہنے والا تھا، اور یہ وہاں پلا بڑا تھا، اس لیے وہاں کی بلوچی زبان سمجھتا تھا، تو وہاں اور بھی پولیس افسران بہت سارے ایسے تھے جو وہاں کی زبان سمجھتے تھے، وہ افشانی گلی میں گھومتے پھرتے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ اب ہوا کیا کہ جو لوگ وہاں نہیں رہتے تھے، جو غیر بلوچ تھے یا غیر سندھی تھے، وہ افسران جب وہاں تعینات ہوئے تو انہوں نے جب وہاں چھاپے مارنے شروع کیے، جب مجھے یاد ہے کہ ایسے جو ہوتے تھے ایک دور میں رشید بٹ صاحب، انہوں نے افشانی گلی پہ ایک دفعہ ریڈ کی،
لیکن میرا خیال ہے کہ جس نے بھی افشانی گلی میں ریڈ کی ہے وہ تھوڑے دن ہی رہا، اس کے بعد یا تو اس کا ٹرانسفر ہو گیا یا اس کا پکا ہی ٹرانسفر کر دیا گیا. جس طرح مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ پولیس کی ایک دھاڑ پڑی تھی، یہ جو ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA میں جاوید بلوچ، یہ DSP کلا کوٹ تھے، اور چودھری سہیل فیض SHO تھا وہاں. تو انہوں نے ایک ریڈ کی تھی افشانی گلی پہ، اور جا کے انہوں نے بڑی ان کے گھروں پہ دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑی، بڑا وہاں ایک تماشا، فائرنگ اور یہ. لیکن 2-3 دن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ ویسے ہی آباد ہو گیا، ویسے ہی لڑکے وہاں، ان کا گینگ ویسے ہی گھوم رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ افشانی گلی کو اگر آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی گلی ہے، شاید آپ کا وہاں جانا ہوا ہو، تو وہاں پہرے داری بہت ہوتی تھی. آپ نے تھوڑی دور بازار میں پہرے پہ ایک بندہ بٹھا دیا، اس نے بتا دیا ہاں بھائی پولیس آ گئی ہے. تو ان کا نیٹ ورک کتنا تھا. آپ کو یاد ہے میں اور آپ گئے تھے لیاری میں ہی، اس وقت راجہ عمر خطاب SSP لیاری تعینات ہوئے تھے، اور اس دوران دروازے، کھڑکیاں، اندر ہی اندر رستے تھے. وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی انہوں نے خندقیں کھودی ہوئی تھی، کیونکہ ویسے کوئی جگہ ان کے پاس اس طرح کی نہیں تھی کہ یہاں خندقیں کھودتے. اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو وہاں سے بھگا کے ان عمارتوں کے اندر ہی اندر سے راستے بنائے ہوئے تھے. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، خالی راستے نہیں تھے، وہ ان کے اندر ویپن رکھا ہوا تھا. اب وہ دیکھتے تھے گلی میں جیسی پولیس آئی ہے یا رینجر آئی ہے تو وہ پچھلے دروازے سے اندر جاتے تھے، اور وہ پوائنٹ دیکھتے تھے کہ اب کہاں ہمیں مورچہ لگانا ہے، وہ جگہ سے اپنا فائرنگ شروع کر دیتے تھے. اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اتنی دور تک وہ خندقیں تھی کہ پتہ چلا وہ چوتھی گلی میں جا کے نکلی اور وہاں سے وہ نکل کے بھاگ گئے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ بڑا ڈر کے مارے تعاون کرتے تھے، یا کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو ان سے تعاون کرتے تھے، کیونکہ منشیات کے اڈے ان کے ہر جگہ قائم تھے. خواتین خاص طور پہ انہوں نے بہت ساری ایسی رکھی ہوئی تھی جو ان سے ہر وقت رابطے میں رہتی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے وہ کاروبار کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ گینگ وار کی خندقیں تھی. دروازے، کھڑکیاں، پھر چھوٹے چھوٹے سوراخ آپ نے دیکھا ہو جس طرح سے کہ عام آدمی یا فورسز کا آدمی ان کے اندر خوف کے مارے نہیں جاتا تھا کہ ایسا نہ ہم اندر جائیں پتہ نہیں اندر کیا ہو. تو وہ خندقیں بنائی گئی تھی. شاہد صاحب یہ بتائیں، کیا پولیس والوں کو بھی انہی ٹارچر سیل میں لے جا کے مارا جاتا تھا، یا ان کو سڑک پر ہی جہاں ملے وہیں پر مار دیا؟ دیکھیں یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا تھا. اگر کوئی کڈنیپ کر لیا گیا اور وہ کچھ زیادہ اس نے اگر پولیس والوں کے ساتھ جس طرح سے اس کا رویہ رہا ہے تو پھر وہ اس کو پہلے ٹارچر سیل لے جا کے جاتے تھے، اپنی تسلی کرتے تھے. کیونکہ ٹارچر سیلوں میں ان کے لوگ وہ تھے جو نشہ کر کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ پہلے بھرپور اپنا نشے کی حالت میں تشدد کرنا، اس کے بعد ان کے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ اعضاء کاٹنا، یہ ان کے جو ان کے مخالفین ہوتے تھے، تو پولیس کو بیسیکلی وہ مخالفین ہی سمجھتے تھے نا. تو وہ مخالفین کے ساتھ پہلے اس طرح کی زیادتیاں، یا پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کہیں مقابلے میں اگر کوئی گینگ وار کا بندہ مارا گیا تو پھر یہ اعلان ہوتا تھا کہ جہاں پولیس والا ملے ٹھوک دو. تو اس وقت کلا کوٹ، چاکیواڑہ، بغدادی، کلری، یہ 4 تھانے ہوتے تھے، اور اس طرف نیپیر تھانہ ہوتا تھا. یہ وہ تھانے تھے، عیدگاہ وغیرہ، جہاں سے موومنٹ پولیس کم کرتی تھی. گینگ وار کے علاقے میں موومنٹ کم. پھر تو یہ آگے بڑھ کے آپ نے دیکھا نہیں، کھارا در، میٹھا در میں بھی چلے گئے تھے، وہاں بھی بڑے پیرے لگنے شروع ہو گئے تھے. تو وہاں پھر جو ان کو ملتا تھا موٹر سائیکل پر، جس طرح کوئی 1-2 پولیس والا کو جا رہا ہے یا ان کی پہچان میں آ گیا سول کپڑوں میں، تو پھر یہ روڈ پہ ٹھوک دیتے تھے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور آپ شاید اس وقت ایک دوسرے چینل میں جا چکے تھے، تو ماڑی پور روڈ پہ انہوں نے پٹا شروع کیا ہوا تھا. تو بابر حمید صاحب ہوتے تھے، محمد علی رن DSP تھے، بابر حمید SHO تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آگے جانا. ان کا نہیں جائیں. تو انہوں نے کہا چلو یار اگر آپ ضد کر رہے ہو آپ تو بختر بند گاڑی میں لے جاتے ہیں. تو ماڑی پور روڈ پہ جب بختر بند گاڑی کراؤن سینما کے پاس پہنچی تو گاڑی پہ اس طرح کے فائر لگے کہ جیسے LMG ہے. تو گاڑی بختر بند گاڑی جب پوری اس نے جھولا لیا نا، تو محمد علی رن نے کہا کہ گاڑی بیک کرو، ہم واپس چلتے ہیں ورنہ پھنس جائیں گے. تو اس طرح کے حملے پولیس پہ ہوتے تھے. اور جب ہم نے واپس آ کے دیکھا تو جو بختر بند گاڑی کی چادر تھی وہ معمولی سی رہ گئی تھی. اگر گولی اس کے اندر چلی جاتی تو میرا خیال جو اس میں اندر بیٹھے تھے شاید وہ بھی نہ بچ پاتے. تو اس طرح کا ویپن ان کے پاس تھا، اسٹیل کی گولیاں باقاعدہ اس وقت. بختر بند کی کیا ضرورت تھی کہ اندر داخل ہو جائیں؟ جس طرح کی ہمارے پاس عام گاڑی کا تو تصور نہیں تھا، لیکن بختر بند گاڑیاں بھی اندر نہیں جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب ایک بڑا مقابلہ ہوا تھا، اس میں چین والی پھر بختر بند منگائی گئی تھی، اور وہ چین والی بختر بند سے پھر عام لوگوں کا بڑا نقصان ہوا. تو اس میں کئی ایسے لوگ تھے جو اس کے نیچے عام لوگ جو تھے وہ آ گئے تھے. لیکن آپ ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو مورچے تھے، خندقیں کھدی ہوئی تھی، ان خندقوں میں پانی ڈالا ہوا تھا، ان میں بجلی کی تاریں چھوڑی ہوئی تھی جہاں کرنٹ انہوں نے چھوڑا ہوا.
تو اس طرح کے تو لیاری میں حالات رہے نا. بہت شکریہ شاہد صاحب. لیاری جیسے پرامن علاقے کو دہشت کی علامت بنایا جاتا رہا. گینگ وار کے مختلف کردار جس میں شاہد صاحب نے جیسا ذکر کیا جبار جینگو، ستار پیڑا، رحیم درندہ جیسے کئی ایسے کردار ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، مارے جا چکے ہیں اور اب بھی کچھ جیلوں میں موجود ہیں، جو صرف اپنی مخالفین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور شہر کی تاجر برادری سے بھاری بھرکم مال لوٹنے کے لیے اپنی دہشت کا سکہ جمائے رکھتے تھے. مزید اسی قسم کی ولاگز کے ساتھ، اسی سٹوریز کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.